बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली फिर महंगी हो गई है। बिजली 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अप्रैल से जून की समाही एडजस्टमेंट होगी। सितंबर से नवंबर तक बिलों में इजाफी वसूलियां की जाएंगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बिजली सार्फिन पर फिर एक बम गिरा दिया गया। बिजली 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अप्रैल से जून 2024 की सैमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सितंबर से नवंबर तक 3 माह में वसूली की जाएगी। सैमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई बिजली से सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की बदस्तूर किल्लत बरकरार है। आटा बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी दस्तयाब नहीं है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सब्सिडी भी बहाल नहीं की जा रही। शहरी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की बहाली के मुंतज़िर हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके के लिए सामान मुयस्सर न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान जो का तू है, जबकि सार्फिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी बहाल नहीं हो सकी। लाहौर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब न होने के बायस गरीब तबका शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं आटे जैसी बुनियादी अशिया ज़रूरिया भी दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सार्फिन की सब्सिडी भी बहाल न हो सकी। गरीब तबका ताहाल हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की बहाली का मुंतज़िर है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फौरी बहाली का मुतालिबा किया है। इंतजामिया की जानिब से शहरी इलाकों में जानवर न रखने की हिदायत की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ग्रीन टाउन, चोरस टैंकी, कीर और ग्रीन टाउन पुलिस स्टॉप नाले के साथ मवेशी रखे गए हैं। शहरी इलाकों में मवेशी रखने, फुजला फेंकने और सफाई न होने से मकीन भी परेशान हैं। मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ ग्रीन टाउन के एरिया में, और अगर जिक्र किया जाए शहरी इलाकों का तो शहरी इलाकों में इंतज़ामिया की जानिब से जो मवेशी रखने के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि अगर बात की जाए ग्रीन टाउन जो पुलिस स्टॉप है उसका जो नाला है, उसके साथ साथ जहाँ तक जाते जाएँ आपको वहाँ पर इर्द गिर्द में जो जानवर हैं वो दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो जानवर, बल्कि वहाँ पर जो बाड़े हैं वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर बनाए गए हैं। अगर इसी तरह ग्रीन टाउन के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, जैसा कि जो चौरस टैंकी का इलाका है, इसी तरह कीर का एक इलाका है, तो ये मुल्हिका जो इलाके हैं ग्रीन टाउन में, यहाँ पर जो मवेशी हैं वो यहाँ पर रखे भी जाते हैं, उनकी परवरिश की जाती है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो मुस्तकिल तौर पर जो बाड़े हैं वो बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो इंतज़ामिया की जानिब से जो कवानीन बनाए गए हैं उनकी ना सिर्फ जो वायलेशन हो रही है, बल्कि जो रहायशी इलाकों में जानवर रखने की वजह से, मवेशी रखने की वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है। जैसे कि जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, उनके फुजलाजात की वजह से जो जब यहाँ पर फेंके जाते हैं तो उनकी वजह से ना सिर्फ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आजकल जो मच्छर वबाएँ हैं और डेंगू वगैरह का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत कॉमन है, और इसी तरह इंतज़ामिया की जानिब से ये बावर करवाया जाता है कि ख़ास तौर पर जो सफाई सुथराई है उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। लेकिन जो मवेशी हैं उनके जो फजलाजात हैं उनको जब रहायशी एरिया में फेंका जाता है उसकी वजह से वबाएँ, मच्छर और ऐसे अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमीर बलाच कत्ल केस, प्रोसिक्यूशन ने चालान अदालत भिजवा दिया। सेशन कोर्ट ने नामजद मुल्ज़मान को तलबी के समन जारी कर दिए। एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से भिजवाए गए चालान की समाअत की और चालान में नामजद 2 मुल्ज़मान हारून और सोहेल महमूद को तलबी के समन जारी कर दिए। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और बिलावल को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे दिया गया। एहसन शाह और मुजफ्फर हलाक हो चुके, दोनों की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक की गई है। चालान में अमीर बलाच के भाई अमीर मुसिब समेत 36 गवाह नामजद हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना है 9 मई और 9 सितंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चचा भतीजी के पास ज्यादा वक्त नहीं, चचा नाहल और भतीजी टिकटॉकर है। इनको बताएंगे कि ये जो चचा भतीजी की हुकूमत है, चचा नाअहल है और भतीजी टिकटॉकर है। ये दोनों जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं एक पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ, और जो इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की अलामत पार्टी है
اس کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے دن گنے چاہ چکے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں جو پولیس کے محکمہ یہ جتنے ادارے اپنی افیدیت کھو چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے اور 9 سپٹمبر میں بھی جوڈیشل کمیشن ان کو بنائے. ادھر کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت ماحولیات کے NOCs کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. 17 درخواستوں پر ماحولیات NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی. کمشنر لاہور زید بن مقصود کی ہدایت پر کمیٹی درخواست دہندگان کی آسانی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کیسز کا جائزہ لے کر منظوری کے لیے پیش کرتی ہے. کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت کمیٹی نے 2 روز میں 35 NOC درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا. کمشنر زید بن مقصود نے درخواستوں میں سے 17 پر ماحولیات NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. کمشنر لاہور کی زیر صدارت کمیٹی نے پیش کردہ 18 درخواستوں کو واپس یا مسترد کر دیا. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، تجاوزات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے داتا دربار، بھاٹی اور سگیاں پل سروس روڈ کے اطراف میں تجاوزات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا. بھاٹی چوک اور اطراف میں پارکنگ اور تجاوزات ہونے پر MCL اور پارکنگ کمپنی پر برہم ہوئے. پارکنگ کمپنی کو پارکنگ کے درینہ مسائل پر خصوصی فوکس کی ہدایت کی. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے سگیاں پل اور اطراف میں بھی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا. کوڑا کرکٹ کے ڈھیر فوری طور پر اٹھوانے کی ہدایت کی. ڈی سی لاہور نے LWMC ورکرز کو فیلڈ میں بروقت حاضری یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے. سیکرٹری ماحولیات پنجاب راجہ جہانگیر کی ہدایت پر تحفظ ماحول کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے. ڈی ماحولیات نے شہریوں کو دھواں چھوڑتی موٹر سائیکلز گاڑیوں کے ماحول پر اثرات سے متعلق بریفنگ دی. محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام لبرٹی گول چکر پر شہریوں میں ماحول کے تحفظ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واک ہوئی. DG ماحولیات عمران حامد شیخ کی زیر صدارت واک میں چیف منسٹر پنجاب کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کے انٹرنز شریک ہوئے. شہریوں کو دھواں چھوڑتی موٹر سائیکل گاڑیوں کے ماحول پر اثرات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. عمران حامد شیخ نے کہا محکمہ ماحولیات اور CMC LDI پروگرام کے انٹرنز ماحول کے تحفظ کے لیے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ینگ بچے اور بچیاں اس وقت آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ کے حوالے سے اس کو امپروو کر رہے ہیں، اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں، تو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور جو یوتھ ہے ہم شانہ بشانہ چل رہے ہیں. انٹرنز کا کہنا تھا پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں موٹر سائیکلز کا استعمال ترک کرنا ہوگا. آپ گاڑی نہیں ڈرائیو کر رہے، آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے انجن کو بند کر دیں. تو وہاں سے اتنی زیادہ امیشنز اور پارٹیکولیٹ میٹر پروڈیوس ہوتا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے کہ وہ 60 لوگوں میں لنگز کینسر اور ریسپیریٹری پرابلمس کا باعث بن سکتا ہے. سے زیادہ جو ہیں درخت لگائیں، پودے لگائیں اور بس کچرا اگر زمین پہ نہ پھینکے، آپ اگر ایک ہی سٹیپ اگر بندہ ایک کام کر لے کہ کچرا اٹھا کے بن میں پھینک دے، تب یہ ماحول صاف ستھرا ہو سکتا ہے اور ہم کھلی ہوا میں سانس لے سکتے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد نے محکمہ ماحولیات کے پیغام پر عمل کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. کیمرہ مین محمد جنید کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. KMPM شہباز کھوکھر کی ٹاؤن شپ پر B1 بلاک آمد ہوئی ہے. حلقہ نمائندگان سے ملاقات. لیگی رہنما نے راؤ خضر حیات میو سے والد کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا. ملک شہباز کھوکھر نے UC 234 ٹاؤن شپ میں بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات کی، حلقے کے مسائل سے متعلق گفتگو کی. ساجد فاروق، راؤ خضر حیات، راؤ ظفر اقبال، راؤ مجاہد رحمان موجود تھے. انہوں نے راؤ خضر حیات میو کے والد کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی. لاہور چیمبر کے الیکشن پیا فاؤنڈر LBF الائنس کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے. امیدواروں کا مکلوڈ روڈ کا دورہ. تاج برادری سے چیمبر انتخابات میں الائنس کو ووٹ دینے کی اپیل کی. پیا فاؤنڈر LBF الائنس کے امیدوار مکلوڈ روڈ پہنچے. صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، عرفان اقبال شیخ، نواز پپو، عارف کشمیری موجود تھے. آغا افتخار، عادل منیر سمیت دیگر قافلے میں شامل تھے. صدر مکلوڈ روڈ جاوید بھٹی نے استقبال کیا. تاج برادری نے الائنس کو ووٹ دینے کا اعلان کیا. ناصر حمید خان نے کہا تاج برادری کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے. صبح وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کوئن میری اسکول کا دورہ کیا. اسکول کے مختلف حصے دیکھے اور کلاس رومز کا معائنہ کیا. طالبات سے مسائل بھی دریافت کیے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کوئن میری اسکول کا دورہ کیا اور اسکول کے مختلف حصے دیکھے. اس موقع پر طالبات کی جانب سے کمپیوٹر اور ہوم اکنامکس لیب فنکشنل نہ ہونے کی بھی شکایات کی گئیں. وزیر تعلیم نے طالبات کو کمپیوٹر لیب اپ گریڈ کرنے کی یقین دہانی کروائی. صوبائی وزیر تعلیم نے کوئن میری کی عمارت کے خستہ حال حصوں کو درست کرنے کے لیے فنڈز فراہمی کی یقین دہانی کروائی. کوئن میری کالج
will be a hope for the education department, and we will make sure that we provide them all the funds, all the support, everything that they need, and inshallah ہمارا ویژن جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان کا ویژن یہی ہے کہ اس طرح کے ادارے ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے ایشوز کو ریزالو کریں. کوئین میری اسکول میں سپورٹس گراؤنڈ سمیت دیگر سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا اور طالبات کو سکل سکھانے کے لیے خصوصی اقدامات کریں گے. بٹ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوئین میری جیسے ادارے ہوپ بھی دیتے ہیں. کئی ایسے اور ہمارے ادارے ہیں ڈفرینٹ ایسوسیٹ اور ڈگری کالجز. میں بھی مظفر گڑھ تھا تو وہاں پہ MD کیٹ کلاسز ہم نے شروع کرائی. آئی وانٹیڈ ٹو وزٹ دی فیسلٹی. کئی ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں. سو اچھی فیسلٹیز بھی ہیں، بٹ پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر ہمارے کالجز اور یونیورسٹی آف لاہور، لمز، IBA فاسٹ نسٹ کی طرح پرفارم کر سکتے ہیں، ان میں کیپیسٹی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے. رانا سکندر حیات نے صاف پانی کی عدم دستیابی پر نوٹس لیتے ہوئے MD واسا کو کوئین میری اسکول کو فوری صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت کی. کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور. جنرل ہسپتال کے سینئر سرجنز کا ہسپتال کو 3 لیپروسکوپی مشینوں کا عطیہ. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سردار الفرید ظفر، پروفیسر غیاث النبی طیب، پروفیسر فاروق افضل نے مشینوں کا افتتاح کر دیا. لاہور جنرل ہسپتال کو 3 لیپروسکوپی مشینیں عطیہ کی گئی ہیں. ہسپتال کے ہی سینئر سرجنز کی جانب سے مشینیں عطیہ کی گئی ہیں. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سردار الفرید ظفر، پروفیسر غیاث النبی طیب اور دیگر نے افتتاح کیا ہے. چلڈرن لائبریری میں 3 روزہ گرینڈ سیرت کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے روز مضمون نویسی، کوئز، اسلامی کیلیگرافی اور نعت کے مقابلے کروائے گئے ہیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں پہلی 3 روزہ گرینڈ سیرت النبی کانفرنس کا آغاز ہو گیا. پہلے روز مضمون نویسی، کوئز، اسلامی کیلیگرافی اور نعت خوانی کے مقابلوں میں 10 سے 14 سال تک کے بچوں نے حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلائے عقیدت پیش کیے. MD چلڈرن لائبریری کمپلیکس احمد خاور شہزاد کا کہنا تھا کہ سیرت النبی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد بچوں کو حیات طیبہ سے روشناس کرانا ہے. 100 سے زائد بچوں نے اسکولوں سے 600 بچوں نے شرکت کی اور بچوں کی دلچسپی قابل دید تھی. اور اس مقابلہ نعت کا اور سیرت کانفرنس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ بچوں کے اندر اسلامی شعائر کو پیدا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور اسی کے عمل پیرا ہو کے ہم اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے روز والدین اور طالبات محفل میلاد کے مقابلے میں حصہ لیں گے. آخری اور تیسرے روز معروف اسکالرز سیرت النبی کانفرنس پر روشنی ڈالیں گے اور کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے. کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.